ہم ایک لیول اور اوپر جاتے ہیں. اللہ اکبر. 5th لیول ذل بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ. عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، ان کے ساتھ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تہجد پڑھو تو تم ڈیفینیٹلی اس رات کو پا لو گے. تو ذل بن حبیش مڑے ابی بن کعب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ما قال لی صاحبک، تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پھنسا رہے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تہجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو. لیکن پھر کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم کھائی کہ I know it is the night of 27th. کہتے ہیں واللہ I swear by Allah I know it is the night of 27th. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27th، کہ اللہ کے نبی جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں لیلۃ القدر کی، ہم نے 27ویں کی رات کو ان کو پایا، اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے تو سورج بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا. اور ہم انشاءاللہ آج اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ بات جاننے کے ابی بن کعب کون ہے، مطلب دیکھیں نا، ایک شخص کی بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شخص کون ہے. ابی بن کعب قرآن کے بہترین قاری. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تراویح کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ لیڈ کرانے کے لیے، تو ابی بن کعب کو آگے امام بنایا. تو یہ تمام صحابہ کے کون تھے؟ امام تھے یہ. حالانکہ یہ جو بات ہے نا کہ عمر بن خطاب نے تراویح شروع کی، حالانکہ تراویح تو ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے دور میں پڑھی جا رہی تھی. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے اس کو اس کے فرض ہونے کے خوف سے 3 یا 4 دن پڑھانے کے بعد اس کو نہیں پڑھایا، تو ابوبکر صدیق کے دور میں بھی صحابہ اپنی اپنی جماعتیں کیا کرا کرتے تھے. تو عمر بن خطاب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ سارے الگ الگ ہی پڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ایک خوبصورت بات ہو جائے گی کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں. اور پھر ایک امام مقرر کیا جن کا نام تھا ابی بن کعب، اور یہ صحابہ کے امام ہیں جنہوں نے قسم کھائی واللہ دس از the night of 27th. authentic narration. تو صحابہ یہ جو ایک امت میں ٹرینڈ ہے نا 27ویں کو زیادہ رش ہونے کا مساجد میں، مساجد بھرے ہونے کا، وہ یہ اٹ گوز بیک ٹو صحابہ کہ صحابہ کے جو امام تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ اٹ از the night of 27th. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ 27، جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27 کی رات ہے which is the night of 27th. authentic narration. لیکن اس کے بارے میں تھوڑا یہ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیا موقوف روایت ہے یا مرفوع روایت ہے. کیا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس سے سنا، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا؟ کیا یہ نریشن اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے یا ان تک آ کے رکتی ہے؟ اور جس کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری میں 40 سے زیادہ سٹیٹمنٹس گیدر کی ہیں. خیر نیورتھلیس، لیکن this again is the call of a صحابی جلیل. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی رات کو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے یا ویسے ہی ان کی عبادت تھی جس طرح عام دنوں میں کرتے تھے؟ کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ ان کو جب پڑھا گیا تو ان کی ویسے ہی عبادت تھی، لیکن جب ڈیٹیل میں دیکھا جائے، حدیث کو چھانٹا جائے، تو یہ نظر آتا ہے کہ 27ویں کی رات کی عبادت اللہ کے وسلم زیادہ کیا کرتے تھے. آتھینٹک حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا 23ویں کی رات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 نائٹ تک، رات کے 1/3 حصے تک قیام کیا. پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 کی رات کو قیام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کیا. اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27ویں کی رات میں قیام کیا. ہمیں ڈر ہوا کہ ہم شاید الفلاح چھوڑ دیں گے. الفلاح وہ سحور کو، سحری کو کہا کرتے تھے. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہمارا جو الفلاح ہے، جو ہماری سحری کی میل ہے، یہ نکل نہ جائے. This shows کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم extended his عبادہ a bit more
prolonged his ibadah on the night of 27th. ایک اور دلیل سبحان اللہ اگر ہم دیکھ لیں authentic narration ایک بوڑھا شخص بہت بوڑھا شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں میں بہت کمزور ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہیں, تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جس میں عبادت کروں تو میں اس قدر کی رات کو پا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 27ویں کی رات کو بات کیا کرو. Authentic narration. تو اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں صحابہ کی جس میں آتا ہے کہ 23ویں کی رات ہے وہ, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جس میں اللہ کے وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے, تو جبریل آئے 10ویں دن کہا کہ جو جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا جس میں صحابہ نے بھی بڑھا دیا, 20 دن اعتکاف کیا. پھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اٹ از ہیڈ آف یو. پھر اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا اور 30 دن اللہ اکبر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. اینڈ واٹ این امیزنگ رمضان اٹ وڈ بی, صحابہ ود دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان ون مسجد, اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑھا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے, لیکن مجھے یہ رات میں بھول چکا ہوں اس رات کو, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ نشانی یاد ہے کہ اس رات میں نے جب سجدہ کیا تو میں نے جب زمین پہ اپنا سر مبارک رکھا تو اللہ کے وسلم وسلم کے بارش کی وجہ سے سر مبارک اس پہ پانی تھا اور دیور ڈراپس جو کہ ایک مڈ ٹائپ کی تھی. پانی کو جب مٹی سے ملایا جائے, کیونکہ مسجد نبوی اس ٹائم کچی تھی, کھجور کی ہوتے تو پانی جو ہے نا ڈراپ کرتا تھا, تو میں نے ایسے کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو آسمان پہ دیکھتے کہ بادل ہیں یا نہیں ہے, تو بادل نہیں ہوتے تھے, لیکن 23ویں کی رات کو بالکل بادل بن کے آ گئے اور اٹ سٹارٹڈ ریننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں کی رات کو جب سجدہ کیا تو سر اٹھایا تو ان کے چہرے مبارک سے اسی طرح سے جس خواب میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ یہ قدر کی رات ہے نکل رہے تھے. تو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اٹ ویریز ایوری ایئر, ہر سال یہ مختلف راتوں میں آتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ احادیث میں 27ویں کی رات کی فضیلت ملتی ہے ڈیفینیٹلی. اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال ہی پتا تھا کیوں پورے آخری عشرے میں کرتے تھے قیام اور اعتکاف اور عبادات, شدام ذرا و احیا لیلا و انقذ اہلا, اپنے گھر والوں کو جگاتے, راتوں کو آباد کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چاہتے تھے کہ تمام راتوں میں عبادت کریں, دوسرا کہ یہ مفسرین لکھتے ہیں اور شرح کر لکھتے ہیں کہ اگر شاید مون کی سائٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو تو کہیں وہ 24 کو فال نہ ہو جائے اور ہم 23ویں 25ویں 27ویں کو ڈھونڈ رہے ہوں, اور اسپیشلی وہ تو اللہ کے نبی کا دور تھا جو کہ امیزنگ دور تھا, اس میں تو یہ چانسز بہت کم تھے. ہمارے دور میں جس میں ایک ملک ہمارے پاکستان میں ہی ایک شہر کسی ایک دن پہلے روزہ رکھا ہوتا ہے, ایک دن بعد میں رکھا ہوتا ہے, ان کے لیے 23 ہے, ہمارے لیے 24 ہے, ان کے لیے 25 ہے, ہمارے لیے 26 ہے, تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو just to be on a safer side, we should pull our socks and we should push ourselves in worship of every night, and because it travels from one night to another night, جس طرح میں صحابہ کی نریشن سے ملتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی 27ویں رات کی بہت قدر اور نریشنز میں اس کے بارے میں کچھ ایکسٹرا آتی ہے. تو it is probability of this night falling on the night of 27th is higher.